یہ وہ قرآن کا سورہ ہے ماشاء اللہ جس میں 40 آیتیں ہیں. یہ وہ قرآن کا سورہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے میں نازل ہوا. یہ وہ قرآن کا سورہ ہے جس پر آج کا ہمارا عنوان مبنی ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے کے شروعات کے سالوں میں آیا، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایمان کی جو 6 بنیادیں ہیں ان میں سے ایک بنیاد پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو اس کی ہدایت دی ہے، اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے. اور جب اللہ نے ایمان کی ان 6 بنیادوں میں سے ایک بنیاد کا ذکر کیا ہے تو اس بنیاد کا ذکر اللہ نے کسی نرمی والے انداز سے نہیں کیا، بلکہ سخت انداز سے کیا، ڈرانے آگاہ کرنے کے انداز سے کیا. جس سورے کی میں آپ سب کے سامنے بات کر رہی ہوں وہ ہے سورۃ النبا، سورہ نمبر 78 قرآن کا، جو عام طور پر ہمارے معاشرے میں پارہ جس کو ہم کہتے ہیں 30واں پارہ جس کو ہم عام طور پر کہتے ہیں، اس کا پہلا سورہ ہے. جز اما جس کو ہم عام طور پر کہتے ہیں، اس کا پہلا سورہ ہے، جو عام طور پر ہم سب کو اس کی کم از کم شروعات کی آیتیں تو یاد ہیں، یا کم از کم پہلی آیت تو یاد ہے. تو آئیے انشاءاللہ آج کے اس مختصر وقت میں ہم سورۃ النبا، قرآن کا جو 78 نمبر والا سورہ ہے، سورہ نمبر 78 ہے، اس کے بارے میں اس کا مفہوم سنتے ہیں، اس کے بارے میں قرآن کی دیگر آیات اور احادیث سنتے ہیں، تاکہ یہ جو چھوٹے چھوٹے سورے ہیں ماشاءاللہ قرآن کے، یہ کم از کم ہم انشاءاللہ اس کو سمجھ کر اپنی نمازوں میں پڑھیں گے. ہم انشاءاللہ جب آپس میں ڈسکشنز کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، اس کے بارے میں بات کریں گے تو ہم کو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے ہدایت ملے گی. آمین. سورہ نبا کا شان نزول انشاءاللہ پہلے ہم جانتے ہیں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہو رہا تھا، جیسے تیسے قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی قرآن کی کوئی آیت نازل ہوتی، پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں کو وہ آیتیں سناتے. یہ سب ہم جانتے ہیں ماشاءاللہ. ان مکے والوں میں چند ایسے اللہ کے محبوب بندے جس کو آج آپ اور میں صحابہ اور صحابیات رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کہتے ہیں، جیسے ہی قرآن کی آیت نازل ہوتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ صحابیات کو سناتے. ان کا بولنا کیا تھا، ان کا سلوگن کیا تھا، وہ کیا کہتے تھے؟ سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم اب اس کی اطاعت کریں گے. لیکن ان مکے والوں میں چند ایسے بدبخت، ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہونے والے ایسے غیر مسلمان بھی تھے جو صرف اسلام کی مخالفت نہیں کرتے، نہ صرف خالی بولتے کہ ہم اسلام کے خلاف ہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جسمانی تکلیفات دیتے، اور بولنے میں بھی ایسی باتیں کر دیتے کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی آیت نازل ہوتی اس آیت کا مذاق بناتے تھے نعوذ باللہ، اس آیت پر طنزیہ باتیں کرتے، طعنہ مارتے صحابہ صحابیات کو نعوذ باللہ. ایسا ہی کچھ ہوا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آخرت کے تعلق سے آیتیں نازل ہو رہی تھی، قیامت کے تعلق سے آیتیں نازل ہو رہی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان غیر مسلمانوں کو دین کی دعوت دینے کی نیت سے جب ان کو بتایا کہ یہ قرآن آپ کے لیے اور میرے لیے ہدایت ہے، قیامت کا ذکر کیا، تو چند ایسے لوگ تھے ان غیر مسلمانوں میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مذاق سے، دیکھو ہم تو اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، بتائیے کہاں ہیں آپ کے اللہ، نعوذ باللہ. اچھا قیامت کب آنے والی ہے بتائیے، ہم تو آپ کو تکلیف دے رہے ہیں، آپ کے اللہ تو آپ کو بچا بھی نہیں رہے، نعوذ باللہ. اس قسم کی گفتگو بہت عام ہو رہی تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ النبا ان کے تعلق سے نازل کیا. اللہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عما یتساءلون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ کس بات میں آپس میں آپ سے سوالات کر رہے ہیں، آپس میں گفتگو کرتے ہیں، آپ کو سوال کر رہے ہیں، آپ یتساءلون آپ سے سوال کر رہے ہیں کس کے بارے میں؟ عن النبأ العظیم، ایک بڑی خبر کے بارے میں آپ سے بات کر رہے ہیں، آپ کو سوالات کر رہے ہیں. الذی ہم فیہ مختلفون، جبکہ ان کے درمیان ہی لوگ اس مسئلے پر اختلافات میں، کوئی کہتا ہے قیامت آئے گی، کوئی کہتا ہے نہیں آئے گی، خود اختلافات میں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ بتائیے کب آئے گی. 3 آیتیں، چوتھی آیت میں اللہ کہتے ہیں
کلا سیعلمون، ہرگز یہ لوگ جان لیں گے جب قیامت آئے گی. ثم کلا سیعلمون، ہرگز یہ اس دن کو دیکھ لیں گے، علم اس کا لے لیں گے. میری بہنوں، ان 5 آیتیں، یہ جو 5 آیتیں ابھی میں نے آپ کو سنائی، آپ لوگ غور کیجئے، اگرچہ یہ آیتیں غیر مسلمان اس وقت کے مکے والوں کے لیے نازل ہوئی، قرآن ہدایت تا قیامت ہے ماشاءاللہ، تو جتنے لوگ ایسے عقیدے کے ہیں، کیسے عقیدے کے کہ قیامت کے بارے میں مذاق کر رہے ہیں، آخرت کے بارے میں مذاق کر رہے ہیں، تو میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، کیا اس فہرست میں، اس لسٹ میں، ایسے بدبخت لوگوں کی لسٹ میں کیا صرف کفار ہے، کیا صرف غیر مسلمان ہے، یا ہمارے مسلمان بھائی بہن بھی ہیں؟ آج ہمارے پاس کتنا میں ہاں ٹھیک ہے آخرت میں دیکھ لیں گے، ہاں ٹھیک ہے جب دیکھ لیا جائے گا، نعوذ باللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان 5 آیتوں میں ہم مسلمانوں کو، پوری انسانیت کو آگاہ کر رہے ہیں، ہم کو ڈرا رہے ہیں کہ وہ بڑی خبر ہے، کوئی چھوٹی چیز نہیں سمجھو. انسان کو خبریں پڑھنے کا بہت شوق ہے، جاننا چاہتے ہیں کہ آج کی تازہ خبر کیا ہے، سن لو، سب سے بڑی خبر یہ قیامت ہے.